بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے دو فائدے عرض کیے گئے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزے کے دوران جو لغویات آدمی سے ہو جاتی ہیں ان تمام لغویات کا وہ کفارہ بنتا ہے، اور دوسرا غرباء اور مساکین کی اعانت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے تو ذہن نشین فرما لیجئے، جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، سونا چاندی نقدی مال تجارت جو زکوٰۃ کے نصاب ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ایسے شخص پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ پھر ذہن نشین فرما لیجیے کہ جس آدمی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ کوئی تجارت کا سامان ہے، لیکن اس کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اتنی مالیت کا سامان لگ بھگ 40,000 45,000 کے اگر اس کے گھر میں سامان موجود ہے اور وہ سارا سامان ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی ذہن نشین فرما دیجئے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا اور زکوٰۃ کے مستحق نہ بننے کا نصاب تقریباً ایک ہی ہے۔ جس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے سے نکل گیا، وہ فقراء کی فہرست سے نکل جاتا ہے، لہذا جس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، سال پورا نہیں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں لازم اور واجب ہوتی، جبکہ صدقۃ الفطر کے لیے سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتنا مال اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اور یہ مال آپ کے پاس آج ہی اگر جمع ہو گیا، 2 دن پہلے آ گیا، عید سے 1 دن پہلے آ گیا، تو تب بھی آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ صدقۃ الفطر کس کی جانب سے ادا کرے گا تو آدمی اپنی جانب سے ادا کرے گا، اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے ادا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، اپنی جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے۔ بالغ بچے ان کے ذمہ از خود لازم ہے، اگر وہ خود صاحب نصاب، اگر ان کے پاس اسباب مال ہیں تو وہ خود اپنے مال سے دیں، اور اگر والد بھی ان کی جانب سے ادا کرتا ہے تو تب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی اپنی بیوی کی طرف سے اگر ادا کرتا ہے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیوی کے پاس اپنا نصاب اور مال موجود ہے تو بیوی از خود اپنے مال سے وہ صدقۃ الفطر کو نکالے، تو بالغ بیٹے اور اسی طرح سے بیوی ان کے پاس اگر نصاب موجود ہے مال موجود ہے تو وہ از خود اپنے نصاب سے مال سے صدقۃ الفطر کو ادا کرے، تاہم اگر ان کا والد یا کسی عورت کا شوہر باپ اگر ادا کرتا ہے، بھائی ادا کرتا ہے تو تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، کس کو دینا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، فقیر، اور اس کو مالک بنا کر اس کو دینا، جس طرح سے زکوٰۃ میں ہوتا ہے اسی طرح سے صدقۃ الفطر میں بھی ضروری ہے کہ جس کو آپ دیں اس کو مالک بنا کر دیں۔ اور صدقۃ الفطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ادا فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 4 قسم کی چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا۔ گندم سے بھی ادا کرتے تھے، کھجور سے اور جو سے اور کشمش سے۔ اگر گندم سے ادا کرنا ہے تو 2 کلو گندم کی قیمت آپ لگا لیں، جو بھی قیمت ہے ایک آدمی کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ہوگا، اور اگر جو اور کھجور اور کشمش ان تینوں اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے تو پھر ان تینوں اجناس کے لیے 4 کلو ہونا ضروری ہے۔
تو جس کے پاس جتنی حیثیت ہے اسی حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے. اگر غریب ہے، بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ گندم سے ہی ادا کرے، 2 کلو گندم کی قیمت دے دے. اور اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ 4 کلو کھجور کی قیمت ایک آدمی کی طرف سے دے گا. اور اسی طرح سے کشمش کی 4 کلو کشمش کی قیمت ایک آدمی کی جانب سے دے گا، یا جو کی 4 کلو جو کی قیمت ایک آدمی کی جانب سے دے گا. جیسی حیثیت ہے اسی کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان